بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ صدر محترم ناظم ندوۃ العلماء جناب حضرت مولانا سید بلال عبد الحی الحسنی الندوی حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، اور ہمارے معزز مہمان تو نہیں کہہ سکتے ہیں بلکہ وہ اسی گھر کے ایک فرد ہیں، اور یہ استاد الاساتذہ مولانا محبوب الرحمن صاحب کے فرزند گرامی قدر ہمارے درمیان ہیں جناب خالد محبوب صاحب، وہ یہی مولانا عبداللہ صاحب حسنی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا جو گروپ تھا مولانا خالد صاحب، ان لوگوں کے یہ ہمدرس ہیں، اور تقریباً 42 سال سے ان کو ایک صحافتی تجربہ ہے، جو وہاں پر جدہ کا جو الاذاعات الشرقیہ ہے اس میں ایک عرصے سے وہ وہاں پر 42 سال سے وہاں پر اس کے اناؤنسنگ یا اس کے جو ریڈیو کی جو بھی براڈ کاسٹ وغیرہ ہوتی ہے چیزیں، اس سے یہ وابستہ رہے ہیں، تو ایک اچھا تجربہ ہے ان کے پاس۔ تو میں نے ان سے بھی آئی ہوئی ہیں آج کل، تو میں نے درخواست کی کہ آئیے آپ یہاں تشریف لائیے یہاں پروگرام، اور تو ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں، اور ہم لوگ تو اپنے گھر کے ایک فرد ہیں، تو لہذا کیا نام ہم گفتگو اپنی شروع کرتے ہیں۔ جب ندوۃ العلماء کی نشست ثانیہ کی تاریخ جب مرتب کی جائے گی انشاءاللہ، آنے والا جو مورخ کو تاریخ لکھے گا تو یقیناً اس نشست ثانیہ میں جو تطورات اور جو ترقیاں ہوئی ہیں علمی، دینی، ثقافتی، اور جو بہت ساری فیکلٹیوں کا جو اضافہ ہوا ہے اور اس کے ذریعے جو کام ہو رہا ہے، تو یقیناً وہ مورخ جو ہے وہ مجبور ہوگا لکھنے پر، اس کو سنہرے حروف سے وہ لکھے گا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سرمایہ، یہ جب سے انہوں نے نظامت سنبھالی ہے مولانا بلال عبد الحی صاحب نے، تو یہ ایک نظام بنا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ یہ تقریباً 5 شعبے ہیں، کلیت شعبہ ادب، تخصص فی الادب کا تو وہی کلیت اللغہ میں ہوتا ہے، باقی یہاں 4 شعبے، یہ تیسرا سال ہے، 2 سال گزر چکے ہیں، تو یہ تکمیل کے بعد جو طلبہ ہر شعبے سے 20 ہر شعبے کے لیے 20 طلبہ کو لیا جاتا ہے، اور اس میں 4 شعبے ہیں یہاں پر، شعبہ علوم تفسیر، علوم حدیث اور فقہ اسلامی اور دعویٰ و تاریخ، جاکنی اس کے ذریعے 20 طلبہ ہوتے ہیں۔ یہاں پورا نظام ہے، اور یہ جو اتنی وقی جو ہے جو ڈپارٹمنٹل جو لائبریری ہے وہ تمام تخصصات کے لحاظ سے، اور جب ہم لوگ جن کتابوں کے لیے ہم لوگ درخواست کرتے ہیں تو اس کو فراہم کر دی جاتی ہیں، اگر نہیں ملتی ہیں تو انٹرنیٹ سے نکال کر اس کو فراہم کر دی جاتی ہیں، تو طلبہ یہاں پورا پڑھتے ہیں، اور وہ جو ان کا نصاب بنایا گیا ہے اس نصاب کے مطابق تعلیم ہوتی ہے، اور پھر ان سے جو ہے ایک اچھا وقی جو ہے مقالہ جو ہے اساتذہ کے نگرانی میں وہ مقالہ بھی تیار کرتے ہیں، سمجھا کہ جو اچھے موضوعات پر مقالات، تو اس سال سے انشاءاللہ مناقشے بھی ہوں گے، جو وائبہ بھی ہوگا انشاءاللہ، طلبہ کے جو مقالات ہیں ان کا وائبہ کا جو سسٹم ہے تو وہ وائبہ بھی ہوگا، تاکہ طالب علم پوری تیاری کر کے وہ لکھے، اور پوری تیاری کے ساتھ جو ہے مناقشے کا، اور جو مناقشے کو فیس کرے گا وہ، تو بہرحال تو اسی سلسلے کی ایک کڑی مولانا عتیق صاحب کا بھی بڑا بنیادی رول ہے یہاں، یہ فقہ کا پورا نظام سنبھالے ہوئے ہیں، اور چیزیں ہم لوگ دونوں تال میل کے ساتھ جو ہے کام ہو رہا ہے الحمدللہ۔ تو یہ طے پایا کہ ہر ماہ جو ہے ایک مجلس مذاکرہ کے طور پر جو یہی ہوا کرے گا، اسی حال میں اسی میں ہوگا، تعلیم کے وقت میں ہوگا انشاءاللہ، جو 6واں اور 7واں گھنٹہ جو ان کے لیے خالی رکھا گیا ہے جو مقالات لکھتے ہیں، تو اسی میں ایک دن جو ہے وہ رکھا جائے گا، اور یہ مقالات جو اساتذہ جو ہیں وہ بعد میں چل کے جو معاون مشرفین ہیں وہ بھی مقالہ پیش کریں گے، اور ضرورت اگر محسوس ہوئی تو جو ہمارے یہاں متخصصین ہیں جو اختصاص میں پڑھ رہے ہیں ان سے بھی مقالہ لکھوایا جائے گا، اور یہاں تاکہ ان کے اندر ایک پریزنٹیشن کی تربیت ہو، اور ان کو ہم لوگ کے سامنے وہ مقالہ یہاں پڑھیں گے، اس میں جو حسن خوب ہوگا ان کی رہنمائی کی جائے گی۔ تو اسی سلسلے کی ایک یہ پہلی کڑی ہے جو مذاکرہ علمی کی،
تو یہ موضوع ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں. اس میں امام نووی کی جو کتاب ہے ریاض الصالحین، اس پر جو اہل علم کے آثار اور نقوش ہیں اس کا بھرپور جائزہ لیا گیا ہے. تو اس تحریر اور اس مقالے سے یہ بھی اندازہ ہوگا کہ کسی کتاب پر ریویو لکھا جاتا ہے تو اس کے ما لہو و ما علیہ اور اس کے جو موارد، جس کو انگلش میں سورسز کہتے ہیں، اس کے کیا سورسز ہیں اور کیا ان کا منہج ہے اور کیا اس کی تقسیم ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کے کیا اثرات ہیں، تو وہ پورا اس میں جائے اور اس پر کیا کیا کام ہوا ہے، تو وہ ساری چیزیں اس میں پیش کی گئی تاکہ اس سے ایک اندازہ ہو کہ ایک کتاب پر ریویو لکھا جائے، اس کا تعارف کرا جائے تو کن چیزوں کا لحاظ کیا جاتا ہے. تو ہم صدر محترم کی اجازت سے ہم مقالہ اپنا ہم پیش کرتے ہیں. اس کے بعد پھر انشاءاللہ ایک 3 کتابیں یہاں پر ابھی پیش کی جائیں گی جو انشاءاللہ اس کا رسم اجرا بھی ہوگا انشاءاللہ. وہ دے دیجیے اساتذہ کو، پھر سے سب کو دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریاض الصالحین للنووی پر علمی نقوش و آثار شعبہ اختصاص برائے علوم حدیث کا ایک ناچیز خادم ابو صاحبان پیش کر رہا ہے. امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی اپنی جامعیت، وسعت مطالعہ، اعتدال پسندی، نقطہ سنجی اور استنباط احکام و مسائل اور علمی و تربیتی اور روحانی فوائد و نکات اجاگر کرنے میں محتاج تعارف نہیں. وہ فقہ و اصول فقہ، حدیث و علوم حدیث اور اسماء رجال کے علاوہ تاریخ و تراجم اور لغت میں فرد فرید ہیں. تذکرہ و تراجم کی کتابوں کے علاوہ امام موصوف کی حیات و شخصیت اور علمی مقام و مرتبہ کے لیے ملاحظہ فرمائیں. الامام النووی شیخ الاسلام والمسلمین و عمدۃ الفقہاء والمحدثین. اس کے مؤلف ہیں عبدالغنی الدقر اور دارالقلم دمشق سے 1994 میں یہ کتاب منظر عام پر آئی ہے. الامام النووی یہ بڑی اہم کتاب ہے، اسے طلباء کو خاص طور پر اختصاص فی الحدیث کے طلباء کو دیکھنا چاہیے. الامام النووی و اثرہ فی الحدیث و علومہ احمد بن عبدالعزیز قاسم. ایک تیسری کتاب ہے المنہاج الصبی فی ترجمۃ الامام النووی، یہ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے. اس کی تحقیق احمد شفیق دمج نے کیا ہے اور جو بیروت سے چھپی ہے. ایک کتاب اور ہے تحفۃ الطالبین فی ترجمۃ الامام محی الدین ابن العطار علاء الدین علی بن ابراہیم بن العطار متوفی 724 کی تحقیق ابو عبیدہ مشہور بن حسن آل سلمان ہیں. اور اردو لٹریچر کے اندر تذکرۃ المحدثین حصہ دوم صفحہ 388 تا 417 مولانا ضیاء الدین اصلاحی. نووی کی تصانیف کو ہر دور میں مقبولیت ہوئی. علامہ تاج الدین سبکی متوفی 771 کی نظر میں امام نووی اور ان کی تصانیف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور توجہ شامل ہے. یافعی متوفی 1767 کی نگاہ میں امام نووی پر خدا کی برکتیں ان کی کتابوں کے ذریعے ہوئیں، چنانچہ ان سب کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی اور ہر ملک میں ان کی شہرت ہوئی اور لوگ ان سے خوب متمتع اور فیضیاب ہوئے. لغت و تراجم اور فقہ و فتاوی میں امام نووی کی حسب ذیل تصانیف ہیں. تہذیب الاسماء واللغات، اس میں فقہ شافعی کی حسب ذیل کتابوں میں جو اسماء و اعلام اور الفاظ وغیرہ آئے ہیں ان کی وضاحت امام موصوف کے پیش نظر ہے. مختصر المزنی اسماعیل بن یحییٰ المزنی الشافعی متوفی 264. دونوں بیک پر بھی ہے اس کی. المحذب ابو اسحاق ابراہیم بن محمد الشیرازی متوفی 476. التنبیہ ابو اسحاق الشیرازی سابق الذکر. الوسیط ابو حامد الغزالی. الوجیز للغزالی ایضاً. الروضہ للنووی، اس کا تعارف آئندہ سطور میں ہوگا. تہذیب الاسماء واللغات 2 قسموں میں ہے، پہلی میں اسماء اور دوسری میں الفاظ و اماکن. دونوں قسموں کو حروف معجم پر مرتب کیا گیا ہے. اسماء و الفاظ کے حرکات کو ضبط کرنے کا اہتمام بھی کیا گیا ہے اور جن کتابوں سے مؤلف نے استفادہ کیا ہے ان کا بھی اشاریہ دے دیا ہے. مصر میں شائع ہوئی تھی.
روضۃ الطالبین یہ کتاب فقہی جزیات پر مشتمل ہے۔ اس میں رافعی کی شرح الوجیز کی تلخیص و شرح کی گئی ہے۔ یہ کتاب بڑی اہم اور شوافع میں نہایت مقبول ہے۔ کشف الظنون میں اس کی شروح و مختصرات اور حواشی کا ذکر ہے۔ امام رافعی کی شرح الوجیز کے غریب الفاظ کو احمد بن محمد بن علی الفیومی متوفی تقریباً 770 نے المصباح المنیر میں جمع کر کے اس کی لغوی تشریح کر دی ہے۔ المصباح المنیر فقہی الفاظ کی لغت میں مشہور و مستند کتاب ہے۔ فیومی نے اس میں 70 مصادر استعمال کیے ہیں۔ بیروت سے 2000 میں اس کا طبع دوم شائع ہوا ہے۔ فیومی نے کتاب کے اخیر میں اپنے مصادر کا ذکر کیا ہے، پورا حروف تہجی کے ساتھ۔ بہرحال منہاج الطالبین رافعی کی المحرر فروع شافعیہ میں مشہور و مقبول اور بڑی معتبر و مستند کتاب خیال کی جاتی ہے۔ امام نووی نے منہاج میں اس کا اختصار اور بعض مفید اور اہم مسائل و مباحث کا اضافہ کیا ہے۔ منہاج کی اہمیت کے پیش نظر اس کی بہت ساری شرحیں اور حواشی لکھے گئے ہیں، جس کا اشاریہ کشف الظنون میں درج ہے۔ شرح المہذب المشتہر بالمجموع المہذب فی الفروع ابو اسحاق الشیرازی کی مشہور اور مفید کتاب ہے۔ نووی نے اس کی شرح کا بیڑا اٹھایا، وہ نہ تمام رہی، تاہم احکام و مسائل میں یہ بڑی جامع اور پر از معلومات کتاب ہے۔ نووی نے اپنی شرح صحیح مسلم میں جا بجا اس کا حوالہ دیا ہے۔ ابن کثیر کا بیان ہے کہ مصنف نے اس میں غیر معمولی جدت اور نقد و تحقیق سے کام لیا ہے۔ غریب الفاظ کی تحقیق، فقہی و حدیثی معلومات اور گوناگوں دوسرے اہم امور و مسائل ایسے جمع کر دیے ہیں جو دوسری کتابوں میں نہیں ملتے۔ ابن کثیر نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے لا اعرف فی کتب الفقہ احسن منہ۔ یہ بہت بڑی شہادت ہے اور بہت بڑی سند ہے۔ امام نووی نے ایک علیحدہ جز میں اس کی حدیثوں کی تلخیص بھی کر دی ہے، جو الخلاصہ فی الحدیث کے نام سے موسوم ہے۔ ابن العطار اور ذہبی کی نگاہ میں امام نووی حدیث، فنون حدیث کے حافظ، متبحر عالم، رجال و اسناد اور صحیح و سقیم حدیثوں کی پرکھ کے ماہر تھے۔ مولانا ضیاء الدین اصلاحی کا کہنا ہے کہ امام نووی کو علم حدیث اور اس کے متعلقات سے غیر معمولی شغف تھا، اور وہ اکابر محدثین اور ممتاز شراح حدیث میں شمار کیے جاتے ہیں۔ علماء طبقات و تراجم نے ان کو حدیث میں ماہر فن اور امام بتایا ہے۔ حدیث و علوم حدیث میں امام نووی کی مندرجہ ذیل تصانیف ہیں۔ شرح صحیح البخاری، نووی نے اپنی شرح صحیح مسلم کے دیباچے میں اس کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: اما صحیح البخاری فقد جمعت فی شرحہ جملا مستقصرات مشتملۃ علی نفائس من انواع العلوم بعبارات وجیزات وانا مشمر فی شرحہ راج من اللہ الکریم فی تمام المعونات۔ وہ امام موصوف کی شرح صحیح بخاری کتاب الایمان تک محدود ہے، تاہم ان کی شرح کا انداز انوکھا اور مفید ہے۔ طرز نگارش میں جدت اور دقیقہ رسی سے کام لیا ہے۔ شرح سنن ابی داؤد، ترجمہ نگاروں نے نووی کی سنن کی تمام شرح کا ذکر کیا ہے، جو صرف چند ابواب کی شرح تک پہنچ سکی۔ چونکہ امام ابو داؤد کی السنن احادیث احکام کی جامع ہے اور نووی کو معرفت الفقہ والحدیث دونوں میں ید طولہ ہے، لہٰذا اگر وہ سنن ابی داؤد کی شرح مکمل کرتے تو ان کی شرح کو انفرادی مقام اور امتیاز حاصل ہوتا۔ المنہاج فی شرح صحیح مسلم بن الحجاج، شرح النووی علی صحیح مسلم کے نام سے بھی متداول ہے۔ ان کی یہ شرح نہ مطول و مفصل ہے اور نہ بہت مختصر و مجمل، بلکہ متوسط ہے۔ اس کے شروع میں ایک مقدمہ بھی ہے، اس میں صحیحین خصوصاً صحیح مسلم کی اہمیت و خصوصیت اور امام مسلم کی حدیث میں عظمت و بلندی، غیر معمولی احتیاط و کاوش اور دقت نظر وغیرہ کے علاوہ اصول روایت اور فن حدیث کے مباحث و مصطلحات تحریر کیے گئے ہیں۔ مولانا اصلاحی نے امام نووی کی شرح سے مسلم کی 9 خصوصیات کا ذکر کر کے اپنے ایک مقالہ امام نووی کی شرح مسلم پر ایک نظر میں کیا، جو ماہنامہ معارف اعظم گڑھ جنوری، فروری
1974 کے 2 شمارے میں شائع ہوا۔ پھر مولانا نے اس مقالے کا اختصار تذکرۃ المحدثین میں تحریر کیا ہے۔ راغب نے اس اختصار کا اختصار اپنی کتاب علمی مقدمے میں کر دیا ہے۔ امام نووی کے بحث کا طریقہ اور شرح کا انداز یہ ہے کہ پہلے وہ زیر بحث ابواب کی روایتوں کے مختلف وجوہ و طرق نقل کر کے ان کے اور متن کے فرق و اختلاف کی تصریح، رجال اور روایت پر گفتگو، مشکل اسماء و لغات کے ضبط و تحقیق، راویوں کے مختصر حالات اور فن حدیث میں ان کا درجہ و مرتبہ واضح کرتے ہیں، اور حدیث کے اہم نکات اور اس سے مستنبط ہونے والے احکام و آداب وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جن امور و مسائل میں اہل فن اور میں فقہ و حدیث کا نقطہ نظر مختلف ہوتا ہے، ان کے متعلق اختلافات ذکر کر کے دلائل و شواہد سے مختار و مرجح قول و مسلک کی نشاندہی کرتے ہیں۔ فن حدیث کے علاوہ اس میں اصول و شروع میں حدیث و فقہ، احکام، تفسیر و تاریخ، کلام و عقائد، سیر و تراجم، رجال و انساب، لغت و ادب، صرف و نحو، اعراب و اعمالی اور قراءت و تجوید کے مسائل بھی تحریر کیے گئے ہیں، اور ان میں سے ہر فن کی کتابوں کے حوالے دیے گئے ہیں۔ فنی مباحث سے قطع نظر دوسرے امور و مسائل پر بھی نووی کی بحثیں محققانہ اور پرمغز ہوتی ہیں۔ پانی دیجیے گا۔ الاربعین فی مبانی الاسلام و قواعد الاحکام المعروف بالاربعین النوویہ، علماء نے مختلف اغراض و مقاصد کے تحت اربعینات مرتب کیے ہیں۔ بعض نے توحید و صفات الہی کی 40 حدیثوں کو جمع کیا ہے، بعض نے اصول و مہمات دین کی روایت اکٹھا کی ہیں، بعض نے جہاد کی، اور بعض نے زہد و مواعظ، اور بعض نے آداب و اخلاق اور فضائل اعمال وغیرہ کے متعلق 40 حدیثیں جمع کی ہیں۔ امام نووی نے اپنی اربعین میں ان سب امور کا لحاظ رکھا ہے، اس لیے ان کا مجموع اربعین ان گوناگوں اغراض و مقاصد کا جامع ہے۔ نووی کا خود بیان ہے، وہی 40 حدیثاً مشتملۃً علی جمیع ذالک وکل حدیث فیہا قاعدۃ عظیمۃ من قواعد الدین۔ امام نووی نے اپنے 40 میں صحیح حدیثوں کے جمع کرنے کا التزام کیا ہے۔ ان کی اکثر روایات صحیح البخاری و مسلم سے ماخوذ ہیں، اختصار کے خیال سے سندیں حذف کر دی ہیں، اور 40 کے بجائے 42 حدیثوں پر مشتمل ہے۔ امام نووی نے بھی اس کی مختصر شرح لکھی ہے، جو 40 کے بعض ایڈیشن میں شامل ہے۔ نووی کے مجموع 40 کی جامعیت اور اہمیت کے پیش نظر ہر دور میں اس کی شرح و تحشیہ کا اہتمام کیا گیا، چنانچہ 30 سے زائد اس کی شرحیں لکھی گئی ہیں۔ ابن دقیق العید متوفی 702 کی شرح بھی چھپ گئی ہے۔ حافظ ابن رجب حنبلی متوفی 795 نے اپنی شرح میں 8 حدیثوں کا اضافہ کیا ہے۔ جامع العلوم والحکم فی شرح 50 حدیث من جوامع الکلم کے نام سے بارہا چھپی ہے، اور ایک ایڈیشن 2 جلدوں میں محقق و مخرج ہے۔ ابن رجب کی شرح علوم حدیث کا گنج گرامایا ہے۔ عصر حاضر کی شرحوں میں الوافی بہت مفید ہے، اس میں جدید طرز نگارش اور منہج تالیف کی رعایت کی گئی ہے۔ اس کے مؤلف ڈاکٹر مصطفیٰ دیب البغا اور ڈاکٹر محی الدین مستو ہیں۔ صالح اللحیدان کی بھی ایک شرح ہے۔ حافظ ابن حجر نے 40 کی تخریج کر دی ہے۔ متقدمین کی شروع 40 میں علی قاری کی 2 شرحوں کا ذکر حاجی خلیفہ نے کیا ہے۔ حلیۃ الابرار و شعائر الاخیار فی تلخیص الدعوات والاذکار المعروف بہی الاذکار امام نووی کی مشہور کتابوں میں ہے۔ یہ ایک جلد میں 350 سے زیادہ ابواب پر مشتمل ہے۔ اس میں حدیث کی کتابوں سے شب و روز کے اشغال و اذکار اور دعائیں نقل کی گئی ہیں۔ ابتدا میں چند اہم اور ضروری فضیلت ہیں، ان میں اخلاص عمل اور حسن نیت کی اہمیت کا تذکرہ اور بطور تمہید اذکار کے عام اور مطلق فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اصل کتاب اور خاتمے پر استغفار کا بیان ہے۔ سب سے اخیر میں 30 حدیثیں درج ہیں۔ امام نووی نے احادیث و روایات سے اذکار و ادعیہ نقل کرنے ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان سے متعلق آیتیں اور متقدمین کے اقوال بھی نقل کیے ہیں۔
نبوی کے پیش رو علماء کی کتابوں میں جو تکرار و طوالت در آئی تھی ان نبوی نے اس سے اعتراض کیا ہے اور اپنی کتاب کو آسان و سہل بنایا ہے۔ نبوی کا مقصد تعلیم بھی یہی ہے تاکہ اس سے استفادہ آسان ہو۔ اختصار و سہولت کے خیال سے عموماً سندیں حذف کر دی گئی ہیں اور حدیثوں کے حسن، ضعیف اور منکر ہونے کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ نیز علم حدیث کے عمدہ مسائل، فقہی مباحث اور اہم اصول و آداب وغیرہ واضح انداز میں لکھے گئے ہیں۔ اس کی زیادہ حدیثیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد اور ترمذی و نسائی سے ماخوذ ہیں۔ موطا امام مالک، مسند احمد، سنن ابن ماجہ اور دارقطنی، بیہقی کی حدیثیں بھی کہیں کہیں نقل کی گئی ہیں۔ ضعیف روایتیں بھی شاذ و نادر آ گئی ہیں مگر ضعف کی تصریح کے ساتھ، اس لیے صحت وثوق اور اعتبار وغیرہ کی حیثیت سے کتاب الاذکار کا پایہ بلند ہے۔ حافظ ابن حجر نے اپنی مجالس املا میں الاذکار کی حدیثوں کی تخریج کر دی ہے اور اسے اپنی کتاب نتائج الافکار فی تخریج احادیث الاذکار میں جمع کر دیا ہے اور ہر حدیث کا درجہ بتایا ہے، لیکن ان کی عمالی باب الاستئذان ہی تک پہنچ پائی۔ حافظ کا یہ کام ان کی دیگر تصانیف کی طرح بحث و تحقیق اور احاطہ و شمول کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک کتاب جو آ رہی ہے بڑی اہم ہے، زیادہ مشہور نہیں ہے، خلاصۃ الاحکام من مہمات السنن و قواعد الاسلام۔ کاتب چلپی نے کشف الظنون میں کتاب کی نسبت امام نبوی کی طرف ذکر کرنے پر ہی اکتفا کیا ہے اور مزید معلومات فراہم کرنے سے خاموش ہیں۔ خلاصۃ الاحکام کا موضوع احادیث احکام جمع کرنا ہے۔ نبوی نے اس میں صحیح اور حسن درجے کی احادیث سے استدلال کیا ہے، البتہ ہر باب میں ضعیف حدیث کی بھی نشاندہی کر دی ہے تاکہ اس سے استدلال نہ کیا جائے۔ نبوی نے خلاصہ میں جامع ترمذی کی احادیث پر نقد و استدراک کیا ہے جن کی تعداد 20 ہے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ محمد سعید ابراہیم نے اپنے ایک مقالہ تعقبات الامام النووی علی الترمذی فی خلاصۃ الاحکام دراسہ نقدیہ میں جمع کر دیا ہے اور مجلہ کلیۃ الدراسات الاسلامیہ والعربیہ جامعۃ الازہر مصر کے عدد 10 سن 2023 کے شمارے میں شائع کیا ہے۔ صاحب مقالہ نے بڑی عقیریزی سے تعقبات نبوی کا محاکمہ کیا ہے۔ 10 حدیثوں میں نبوی کے تعقبات کی تاکید کی ہے اور بقیہ 10 حدیثوں میں امام ترمذی کے ہمنوا ہیں۔ یہ بحث بڑی دلچسپ اور لائق مطالعہ ہے۔ حسین اسماعیل الجمل نے نبوی کے خلاصہ کی تحقیق اور احادیث کی تخریج کر کے مؤسسۃ الرسالہ بیروت سے 1997 میں اس کا پہلا ایڈیشن 2 جز میں چھاپا ہے۔ فاضل محقق نے خلاصہ کی تعریف و توثیق میں اہل علم کے اقوال بھی جمع کرتے ہیں اور جن مؤلفین نے اپنی تصانیف میں خلاصہ سے استفادہ کیا ہے ان کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ خاص طور پر حافظ ابن حجر کی فتح الباری اور التلخیص الحبیر، امام زیلعی کی نصب الرایہ میں خلاصہ کے نقول اور نبوی کے اقوال اور احادیث پر حکمی جھلکیاں دکھانے کی صحیح بلیغ کی ہے۔ ارشاد طلاب الحقائق الی معرفت سنن الخلائق، ابن صلاح الشہرزوری متوفی 643 کی علوم حدیث میں مشہور و متداول کتاب معرفت و علوم الحدیث المعروف بھی مقدمہ ابن صلاح کا خلاصہ ہے۔ ڈاکٹر نور الدین عطر کی تحقیق و تعلیق سے آراستہ اس کا پہلا ایڈیشن 1988 میں اور چوتھا ایڈیشن دمشق سے 2002 میں منظر عام پر آیا ہے۔ التقریب و التیسیر فی معرفت سنن البشیر النذیر سابق الذکر الارشاد کا اختصار ہے۔ اس کی افادیت کے پیش نظر حافظ جلال الدین سیوطی نے اس کی گراں قدر شرح تدریب الراوی کے نام سے کی ہے جو عالم عربی کی یونیورسٹیوں اور ہندوستان کے مدارس میں کافی رائج ہے۔ دارالعلوم نتنما کے شعبہ اختصاص فی علوم الحدیث کے نصاب میں داخل ہے۔ تقریب کی ایک شرح حافظ شمس الدین السخاوی متوفی 902 کی بھی ہے۔ عمان اردن سے 2008 میں علی بن احمد الکندی المرر کی تحقیق سے شائع ہوئی ہے۔ اب ہم ریاض الصالحین پر آ رہے ہیں۔ یہ ایک تمہید تھی۔
ابھی بہت سارے چیزیں آئیں گی اس میں، اس کے تراجم وغیرہ پر پہلا ترجمہ کس کا ہے اور کیا ہے، سب چیزیں آئیں گی، انگریزی، عربی، اردو، ہندی، سب تراجم پر گفتگو ہوگی۔ ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین مجموع احادیث میں امام نبوی کی شعر آفاق کتاب شمار ہوتی ہے۔ نبوی سے قبل اور ان کے بعد زہد و رقاق، تہذیب اخلاق، تزکیہ نفس اور اسلامی آداب کے موضوع پر علمی آثار کا اشاریہ محمد ابن جعفر القطانی متوفی 1345 نے الرسالۃ المستطرفہ لبیان مشہور کتب سنت المشرفہ میں صفحہ 43 تا 51 درج کیا ہے۔ راقم کی رباع الاعلاق کے ابتدائیہ میں بھی اخلاقیات پر محدثین کے سرمایے کی ایک فہرست کتب ہے۔ قطانی کے اشاریہ میں فضائل اعمال پر لکھی گئی کتابوں کو وہ شہرت اور مقبولیت نہیں ہوئی جو نبوی کی ریاض الصالحین کو ملی۔ اخلاص و حسنیت تو سبھی علماء کے ہاں پایا جاتا ہے، اس سے انکار نہیں، البتہ ریاض الصالحین حسن ترتیب، جودت تالیف، دقت نظر، ہماگیریت، حسن انتخاب اور فقہ التراجم والابواب وغیرہ میں ممتاز اور بے نظیر انتخاب ہے۔ نبوی نے مقدمے میں اپنی کتاب کی وجہ تالیف و طریقہ کار واضح کر دیا ہے۔ حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں ریاض الصالحین کا تعارف ان الفاظ میں کرایا ہے: وَهُوَ مُخْتَصَرٌ جَمَعَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مُشْتَمِلًا عَلَى مَا يَكُونُ طَرِيقًا لِصَاحِبِهِ إِلَى الْآخِرَةِ جَامِعًا لِلتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ وَرِيَاضَاتِ النُّفُوسِ وَالْتَزَمَ فِيهِ أَنْ لَا يَذْكُرَ إِلَّا حَدِيثًا صَحِيحًا وَصَدَّرَ الْأَبْوَابَ مِنَ الْقُرْآنِ وَوَشَّحَ مَا يَحْتَاجُ إِلَى ضَبْطٍ أَوْ شَرْحٍ وَجَعَلَهُ عَلَى 200 باب و50 و60 بابا فرغ منه يوم الاثنين 14 رمضان سنة 70 و600۔ حدیث نمبر 685 تک کتاب کے اب اس کا منہج آ رہا ہے، اس کی تفصیلی مطالعہ آ رہا ہے، غور سے ملاحظہ فرمائیے گا۔ حدیث نمبر 685 تک کتاب کے مشمولات ابواب پر ہیں۔ حدیث نمبر 686 سے آخر تک کتاب کے ماتحت ابواب درج ہیں۔ کل ابواب کی تعداد 373 ہے۔ کشف الظنون میں 265 مذکور ہے جو درست نہیں۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی کے پیش نظر جو ایڈیشن ہے احادیث کی تعداد 1903 ہے، جبکہ تمام متعدد ایڈیشنوں میں احادیث کی تعداد 1905 ہے اور یہی تعداد صحیح ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی نے زاد سفر ترجمہ ریاض الصالحین کے مقدمے میں ریاض الصالحین کو اعمال و اخلاق کے فضائل میں بہترین کتاب قرار دیا ہے، اور اس کی ایک بڑی خوبی یہ بتائی ہے کہ اس کے مطالعہ کرنے والے کی قوت عمل میں تحریک ہوتی ہے اور حسنات کے حصول اور سیئات سے احتراز کا شوق بڑھتا ہے۔ سید صاحب نے اپنے مقدمے میں بڑی قیمتی بات فرمائی ہے کہ صالحین کی تالیف اور مقبولین کی تصنیف کا یہ کھلا ہوا ثمرہ اور بدیہی نتیجہ ہے۔ کنوز و ریاض الصالحین کے تحقیقی بورڈ نے ریاض الصالحین کے مشمولات کا تجزیہ کر کے اس کے اصل ماخذ کا پہلی بار انکشاف کیا ہے، جو مندرجہ ذیل 2 کتابیں ہیں۔ اب تک اس کے مصدر پر، اس کے مورد پر اب تک گفتگو نہیں ہوئی تھی، یہ پہلی بار یہ تحقیق سامنے آئی ہے۔ 2 کتابیں ہیں: الجمع بین الصحیحین للحافظ محمد بن فتوح الحمیدی متوفی 488، نمبر 2 الترغیب والترہیب للحافظ عبدالعظیم بن عبدالقوی المنذری متوفی 656۔ انہوں نے اس بورڈ نے دونوں کا موازنہ کیا ہے، حدیثوں کو دکھایا ہے، حمیدی کی کتاب میں اس طرح پیش کیا ہے، نبوی نے اس طرح لیا ہے، ترغیب و ترہیب میں منذری نے اس طرح پیش کیا ہے، نبوی نے اس کو اس طرح لیا ہے۔ ایک دسیوں انہوں نے مثالیں دکھائی ہیں اور دکھا کر ان کو اس کا مصدر قرار دیا ہے۔ کس کو؟ حمیدی کی الجمع بین الصحیحین کو اور منذری کی الترغیب و ترہیب کو۔ شرح ریاض الصالحین ابن کمال پاشا الرومی، عام طور پر اس کا تعارف نہیں ہے،
یہاں ہمارے کتب خانے میں چھپا ہے۔ اور عجیب بات یہ کہ یہ جو ٹیم ہے جس میں تقریباً 100 لوگوں نے کام کیا ہے اور وہ بھی خاموش ہیں، اور وہ حالانکہ وہ کتاب 7 جلدوں میں قطر سے چھپی ہے اور ہمارے 90 کے کتب خانے میں موجود ہے۔ پہلی بار ہمیں بھی اس کا پتہ چلا۔ شرح ریاض الصالحین ابن کمال پاشا الرومی متوفہ 940 ہے، تو یہ ابن علان کی کتاب سے پہلے کی شمار کی جائے گی۔ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ دلیل الفالحین جو ہے وہ پہلی شرح ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تحقیق و دراسہ محققین کی ایک ٹیم نے نور الدین طالب کے زیر نگرانی تیار کیا ہے۔ حکومت قطر کے ادارہ برائے اسلامی امور نے 2014 میں 7 جلدوں میں شائع کیا ہے۔ حاجی خلیفہ کی تحقیق کے مطابق ریاض الصالحین کی شرح علامہ گویا وہ بھی خاموش ہیں۔ حاجی خلیفہ کی تحقیق کے مطابق ریاض الصالحین کی شرح علامہ محمد بن علی بن محمد علان الشافعی متوفہ 1357 نے کی ہے، جو دلیل الفالحین کے نام سے مشہور و متداول ہے اور ریاض الصالحین کی تمام شرحوں کا ماخذ ہے۔ ابن علان کی شرح 4 ضخیم جلدوں میں 1928 میں منظر عام پر آئی اور عصر حاضر میں اہل علم کی توجہ کا مرکز قرار پائی اور مندرجہ ذیل شروع حواشی وجود میں آئی۔ نزہۃ المتقین شرح ریاض الصالحین طالب ڈاکٹر مصطفیٰ سید الخن، ڈاکٹر مصطفیٰ البغا، محی الدین مستو، علی الشربجی اور محمد امین لطفی وغیرہ۔ یہ شرح 2 جز میں ہے۔ آیات کی ترقیم اور احادیث کی مختصر تخریج، مفردات حدیث کی لغوی تشریح اور حدیث کے آخر میں مختصر فوائد کا ذکر کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ منہج الواردین شرح ریاض الصالحین ڈاکٹر صبحی الصالح، اس میں حدیث کی لغوی اور ادبی پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے۔ دلیل الراغبین الی ریاض الصالحین ڈاکٹر فاروق حمادہ، اس میں نہایت اختصار کے ساتھ شرح الفاظ آسان اور سلیس زبان میں پیش کیا گیا ہے، عام مطالعہ کرنے والوں کے لیے بہت مفید ہے۔ بہجۃ الناظرین شرح ریاض الصالحین سلیم بن عید الہلالی 3 جلدوں میں ہے اور مفید شروع میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس میں نص حدیث کی تحقیق و توثیق اس کے مضان سے کی گئی ہے، غریب الفاظ کی شرح اور فقہ الحدیث کا مختصر ذکر اور فوائد حدیث کے ذکر کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ شرح ریاض الصالحین ڈاکٹر الحسینی عبد المجید ہاشم کی شرح و تحقیق کے ساتھ مفردات حدیث کے معنی و مطالب اور ہر حدیث سے مستنبط فوائد بتائے گئے ہیں۔ شرح ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین علامہ محمد بن صالح العثیمین کی ناقص شرح ہے۔ موصوف نے اس کی شرح املا کرانی شروع کی تھی لیکن ناتمام رہی۔ اہل علم کی ایک ٹیم نے ریاض الصالحین کی احادیث کی تحقیق و تخریج کی ہے اور یہ ریاض الصالحین کی عمدہ شرحوں میں شمار ہوتی ہے، اور جن احادیث کی شرح کی ہے اس میں سیر حاصل گفتگو کی ہے اور بہت سے علمی گوشوں کو زیر بحث لائے ہیں۔ تطریز و ریاض الصالحین فیصل بن عبدالعزیز آل مبارک شارح نے ہر حدیث کے اجمالی فوائد کے ذکر کرنے کا التزام کیا ہے۔ ریاض الصالحین کا ایک ایڈیشن علامہ محمد ناصر الدین البانی کی تحقیق و تخریج احادیث سے شائع ہوا ہے۔ علامہ البانی کی تحقیق کے مطابق 65 حدیثیں ضعیف قرار پائی ہیں۔ مقررات کو حذف کر دیا جائے اور جن احادیث پر ضعف کے حکم سے شیخ البانی نے رجوع کیا ہے تو اب ان کی تعداد 55 رہ جاتی ہے، اور شیخ سلیم ہلالی کی تحقیق کے مطابق ضعیف احادیث کی تعداد 55 ہی ہے۔ البتہ شعیب الارناؤط کے نزدیک ریاض الصالحین میں ضعیف حدیث کی تعداد 46 ہے۔ علامہ البانی نے اپنے مقدمے میں امام نبوی کی تصحیح احادیث کے طریقہ کار پر فنی گفتگو کی ہے جو لائق مطالعہ ہے۔ ریاض الصالحین کا ایک اور ایڈیشن محمد النحاس کا تحقیق کردہ ہے جو دارالفضل للتراث قاہرہ سے 2016 میں شائع ہوا ہے۔ محقق نے تخریج و تصحیح احادیث میں علامہ البانی کے ایڈیشن کی پیروی کی ہے۔ بہرحال ریاض الصالحین کی ضعیف احادیث کی تعداد خواہ 55 قرار دی جائے یا 46، کتاب کی قدر و قیمت اس سے متاثر نہیں ہوتی۔ ریاض الصالحین کی ایک شرح محمد علی الصابونی کی ہے۔ ریاض الصالحین کا ایک ایڈیشن مؤسسۃ المختار قاہرہ سے 2002 میں ڈاکٹر السعید الجمیلی کی تقدیم و شرح اور تعلیق سے آراستہ منظر عام پر آیا ہے۔
کنوز و ریاض الصالحین 100 اہل علم کی ٹیم نے اس حدیثی پروجیکٹ کو انجام دیا ہے جو 22 جلدوں پر مشتمل ہے، اور ان مجلدات کے صفحات کی تعداد 13,000 ہے، اور اس کی شرح میں مصادر و مراجع کی تعداد 100 ہے، اور اس ٹیم میں مندرجہ ذیل ممالک کے اہل علم شامل ہیں: مملکت سعودی عرب، مصر، فلسطین، العراق، الاردن، الیمن، انڈونیشیا، بورکینا فاسو، لائبیریا، یوگنڈا، ایتھوپیا، افغانستان، ہندوستان اور سوڈان۔ باحثین کی ٹیم میں راکم کے مدینہ یونیورسٹی میں ایک ہم سبق ڈاکٹر حکمت بشیر یاسین، پروفیسر مدینہ یونیورسٹی بھی شریک ہیں، زادہ اللہ شرفاً و توفیقاً لخدمت الحدیث۔ شرح حدیث میں حسب ذیل طریقہ کار اپنایا گیا ہے: المحور العقدی، المحور الحدیثی، المحور الفقہی، المحور الادبی، المحور التربوی، المحور الدعوی۔ ہر حدیث کے شرح میں ان امور کا لحاظ کیا گیا ہے: راوی الحدیث کا بھرپور تعارف، مشکل و نادر الفاظ کی شرح، حدیث کے ادبی پہلو کی وضاحت، دعوتی اور تربیتی گوشوں کا استنباط، حدیث سے مستنبط احکام و فوائد کی نشاندہی۔ اس حدیثی پروجیکٹ کے عمومی نگراں پروفیسر ڈاکٹر حمد بن ناصر بن عبد الرحمن العمار ہیں۔ پیش لفظ کے کلمات ڈاکٹر صالح بن عبداللہ بن حمید، ڈاکٹر عبداللہ بن عبد المحسن الترکی، ڈاکٹر ابراہیم بن عبداللہ العید اور ڈاکٹر محمد سعید طنطاوی شیخ الازہر شامل ہیں۔ مقدمہ پروفیسر ڈاکٹر حمد بن ناصر بن عبد الرحمن العمار کا تحریر کردہ ہے۔ یہ پروجیکٹ 1430 مطابق 2009 میں دارالکنوز اشبیلیہ للنشر و توزیع ریاض سعودی عرب سے 22 جلدوں میں منظر عام پر آیا۔ یہ موسوعی پروجیکٹ آل سعود کے ایک فرد عزت مآب بندر بن عبدالعزیز کے مالی تعاون سے شائع ہوا، جزاہ اللہ خیراً۔ ریاض الصالحین کا ایک ایڈیشن ڈاکٹر عبد المعطی قلعجی کا تیار کردہ ہے۔ شہزادہ ولید بن طلال آل سعود کے تعاون سے دارالعالم الفوائد، دارالعالم الکتب ریاض نے 1997 میں شائع کیا ہے۔ ڈاکٹر قلعجی نے احادیث کی تخریج، نصوص کو ضبط اور غریب الفاظ کی تشریح کی ہے۔ ریاض الصالحین کا انگریزی ترجمہ SM مدنی عباسی نے کیا ہے۔ الدارالعلمیہ ریاض سے 2 جلدوں میں عربی متن کے ساتھ شائع ہوا ہے۔ ریاض الصالحین کے اردو ترجمے اور شروع ایک نظر میں، یہ غور سے فرمائیے گا۔ ریاض الصالحین کا پہلا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ اس سوال کا جواب 2 اہل قلم، ایک مولانا ابو الحسن علی ندوی متوفی 1999 اور دوسرے بر صغیر کی علمی و ثقافتی تاریخ کے ماہر محمد اسحاق بھٹی متوفی 2015 کی تحریر میں ملتا ہے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی اپنی بہن امت اللہ تسنیم متوفیہ 1396 کے ترجمہ زاد سفر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ زاد سفر کا پہلا ایڈیشن 1945 کے وسط میں نکلا۔ اس وقت تک، مزید فرماتے ہیں مولانا، اس وقت تک اس کا یعنی ریاض الصالحین کا اردو ترجمہ نہیں ہوا تھا۔ علامہ محمد اسحاق بھٹی لکھتے ہیں، حضرت سید عبداللہ غزنوی کے حکم سے پہلی دفعہ لاہور سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ریاض الصالحین شائع ہوئی، اور اس کا اردو ترجمہ حضرت ممدوح کے ایک ارادت مند عالم دین مولوی احمد الدین قوموی نے کیا، جو موضع قوم کلاں ضلع لدھیانہ مشرقی پنجاب کے رہنے والے تھے، اور یہ اس کتاب کا پہلا اردو ترجمہ ہے اور یہی درست ہے۔ مولانا احمد الدین کا ترجمہ اسلامیہ ٹیم پریس لاہور سے باہتمام شیخ الہی بخش اور محمد جلال 2 بار شائع ہوا، لیکن ان ایڈیشنوں پر سنِ طباعت درج نہیں ہے، اور اس ترجمے کا نام ریاحین العابدین ہے۔ مترجم کے قلم سے حدیث کے فوائد بھی درج ہیں، اور مولانا عبد الاول غزنوی متوفی 1331 کا مختصر مفید حاشیہ بھی ہے۔ ایک تیسرا ایڈیشن باہتمام ابو ادریس عبد الغفیر غزنوی متوفی 1935 مکتبہ فاروقی سے شائع ہوا، اور تاریخ طباعت اس ایڈیشن پر بھی نہیں ہے۔ اس ایڈیشن پر کہیں کہیں نہایت مختصر حواشی بقلم ابو ادریس عبد الغفیر غزنوی موجود ہیں۔ بظاہر مولانا محمد مستقیم سلفی کو اشتباہ ہوا، اور انہوں نے اپنی کتاب جماعت اہل حدیث کی تصنیفی خدمات
मतबा 1992 में صفحہ 73 پہ ریاض الصالحین کے مترجم و محشہ نسخے کی نسبت عبدالغفور غزنوی کی طرف کر دی ہے۔ یہ تینوں ایڈیشن کتب خانہ علامہ شبلی رومانی نیت الماء لکھنؤ میں موجود ہیں۔ ذیل میں ریاض الصالحین کے اردو ترجمے اور شروع حواشی کا اشاریہ پیش ہے۔ زاد سفر 2 حصے۔ ترجمہ نگار امت اللہ تسنیم بن سید عبدالحی حسنی، ولادت 18 جون 1908، وفات 28 جنوری 1976۔ ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی متوفی 1961 نے اپنی ہمشیرہ امت اللہ تسنیم کو مشورہ دیا کہ مشہور محدث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور اور سراپا برکت کتاب ریاض الصالحین کو اردو میں منتقل کریں۔ یہ کتاب ڈاکٹر صاحب کو بہت عزیز تھی، اور یہ پہلی بار سامنے آ رہی ہے کہ ندوے میں داخل ہوئے ڈاکٹر صاحب کے مشورے سے، اور یہ کتاب ڈاکٹر صاحب کو بہت عزیز تھی، اور انہی کی تحریک سے وہ پہلی مرتبہ دارالعلوم نیت الماء کے نصاب میں شامل کی گئی، اور اب وہ بلاد عربیہ کی دینی و دعوتی حلقوں کی بڑی مقبول ترین کتاب ہے۔ اس وقت تک اس کا اردو ترجمہ نہیں ہوا تھا، لیکن کم آسان نہ تھا۔ اصل کتاب متوسط سائز کے باریک مصری ٹائپ میں 450 صفحات سے زیادہ میں آتی ہے۔ اس میں احادیث کی تعداد 1903 ہے، جس میں سے وہ احادیث بھی ہیں جن کی شرح میں بڑے بڑے مشکل مقامات آتے ہیں، اور چوٹی کے علماء نے اس کی تشریح میں درجنوں اور 20 صفحات رنگین کیے ہیں۔ اللہ نے ان کو ہمت دی، اور انہوں نے زاد سفر کے نام سے اس کا ترجمہ ذیلی اور تشریحی نوٹس کے ساتھ مکمل کیا۔ یہ ترجمہ، جس کا چوتھا ایڈیشن 2 حصوں اور 800 صفحات میں آیا ہے، مولانا شاہ حلیم عطا متوفی 1995 نے اس متبدے پر نظر ثانی کی اور مفید مشورے دیے، اور فاضل یگانہ اور محقق زمانہ مولانا سید سلیمان ندوی نے اس پر مقدمہ لکھا۔ انہوں نے اپنے مقدمے میں تحریر فرمایا ہے، مترجمہ موصوفہ نے ترجمے میں زبان کی سلاست اور روانی کا لحاظ رکھا ہے، جگہ جگہ حاشیے بڑھائے ہیں، اور حدیث کا عنوان قائم کیا ہے، جن سے حدیث کے مغز سخن تک پہنچنے میں ناظرین کتاب کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ زاد سفر کا پہلا ایڈیشن 1945 کے وسط میں نکلا۔ شاید وہ پہلی ہندوستانی خاتون ہیں جن کی تصنیف جدہ کے سعودی ریڈیو اسٹیشن سے بالاقساط اردو کے پروگراموں میں نشر ہوئی، اور رابطہ عالم اسلامی نے اس کے کئی سو نسخے خرید کر اردو بولنے اور سمجھنے والے ملکوں میں بھیجے۔ اس کتاب کے پہلے حصے کا ہندی ایڈیشن بھی شائع ہو گیا ہے۔ یہ ایڈیشن لکھنؤ کے ایک ہندو فاضل جناب نند کمار اوستھی نے خود شائع کیا ہے، جن کا ہندی میں ترجمہ قرآن عرصہ ہوا چھپ کر پھیل گیا ہے۔ مولانا احمد الدین اور محترمہ امت اللہ تسنیم کے بعد جن علماء کرام نے ریاض الصالحین کے اردو ترجمہ و تشریح اور ذکر فوائد کی طرف توجہ کی، ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: مترجم ابو حمزہ مفتی ظفر جبار چشتی، مترجم مولانا محمد صادق خلیل، سب دکھائے ہیں ہم نے۔ رفیق السالکین فی شرح ریاض الصالحین، مترجم علامہ محمد اقبال قادری، شارح ابو احمد محمد مقیم قادری رسوی۔ بس یہ آخری صفحہ ہے کے لیے۔ خیر الصالحین اردو شرح ریاض الصالحین عربی اردو ترجمہ فوائد مولانا عابد الرحمن صدیقی، ایک ترجمہ ابو العلا محمد محی الدین جہانگیر کا ہے۔ دلیل الفالحین شرح اردو ریاض الصالحین تالیف مولانا شمس الدین۔ ریاض الصالحین عربی اردو مختصر شرح واہل لغات تالیف مولانا خلیل الرحمن نعمانی۔ نزہۃ المتقین اردو شرح ریاض الصالحین ترجمہ و فوائد مولانا شمس الدین نظر ثانی۔ حافظ محبوب احمد خان۔ ریاض الصالحین ترجمہ و شرح 2 حصے بقلم محمد اسحاق بھٹی۔ ریاض الصالحین ترجمہ و فوائد تحقیق و تخریج تحریر کردہ حافظ صلاح الدین یوسف، شائع کردہ دارالسلام ریاض مکتبہ فہیم مئو نے بھی چھاپ دیا ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف نے ترجمے کے ساتھ مختصر تشریح اور فوائد کا ذکر کرنے کا التزام کیا ہے، اور تخریج کے عنوان سے ہر حدیث کا
کا مکمل حوالہ نقل کر دیا ہے، اور سنن اربع، موطا امام مالک، مستدرک للحاکم اور بہقی وغیرہ کی جو ضعیف روایات ریاض الصالحین میں آ گئی ہیں ان کے ذوف کو واضح کر دیا ہے، اور اس میں زیادہ تر اعتماد شیخ البانی کی تحقیق پر کیا ہے۔ سابقہ ترجمہ کے مقابلے میں حافظ صلاح الدین نے اپنے ترجمے کو زیادہ معیاری اور بہتر بنانے کی کوشش کی ہے۔ فاضل مترجم نے اپنی شرح اور فوائد میں دلیل الفالحین، نزہۃ المتقین، فتح الباری کے علاوہ اور بھی متعدد کتب اور شروحات سے استفادہ کیا ہے۔ حافظ صلاح الدین کے اس ترجمہ اور فوائد کے محرک اور ناشر جناب عبد المالک مجاہد، مدیر مکتبۃ دار السلام ریاض کی ذات گرامی ہے، اور ترجمہ و فوائد پر نظر ثانی کا فریضہ حافظ عبدالسلام بھٹوی نے انجام دیا ہے، فلہم الشکر الجزیل۔ روات ریاض الصالحین عبد الرحمن ملی ندوی نے شروح ریاض الصالحین اور تراجم کی کتابوں سے استفادہ کر کے 221 روات کا مختصر تعارف کرایا ہے۔ 104 صفحات پر مشتمل کتاب 2013 میں اکل کوا مہاراشٹر سے شائع ہوئی ہے اور اپنے موضوع پر منفرد ہے۔ اس کے عربی ایڈیشن کی افادیت عالمگیر ہوگی۔ الشیء بالشیء یذکر کے تحت عرض ہے، اس ہیشمدہ کو 1969 میں دارالعلوم رتما کے درجہ پنجم عربی موجودہ عالیہ اولیٰ میں ریاض الصالحین استاد گرامی مولانا محمد رابع حسنی سے پڑھنے کا اتفاق ہوا، اور 1979 میں مدینہ یونیورسٹی سے فراغت کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء میں طویل عرصے تک ریاض الصالحین پڑھانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ معاف کیجیے گا، طوالت کے لیے معافی چاہوں گا۔